اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہمارا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خالی بسم اللہ کا ترجمہ پڑھا ہے۔ سورہ انفال کی کل ہم نے 1 سے لے کر 10 تک آیتوں کو تھوڑا سا جو ہے وہ ٹچ کیا تھا۔ آج 11 سے لے کے 19 کو اپنے کورس کے حوالے سے اس کی جو ہے وہ ترجمہ اور تشریح اور جو ہمارے پیپر میں سوال جواب آنے ہیں یا آتے ہیں اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ خاموشی سے سنیے۔ سٹارٹ ہے از یغشیکم النعاسا، یہاں سے سٹارٹ ہے۔ جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑا دی اور تم سے آسمان پر پانی برسا دیا تاکہ تمہیں نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔ یہ پورا سینیریو جنگ بدر کا ہے۔ جنگ بدر جب ہو رہی تھی تو یہ رات کا سماں ہے کہ ظاہر نیند اگر پوری ہو تو صبح اٹھنے والا ایکٹیو ہوتا ہے بہت زیادہ، ہے نا، اور نیند اگر پوری نہ ہو تو ایکٹیو نہیں ہوتا۔ تو جنگ بدر میں جس اگلے نیکسٹ ڈے جب ہونی تھی تو اللہ کمی بیشی معاف کرے، تو اس رات کو اللہ نے تمام اصحاب کو نیند میں ایسا سلا دیا اور پھر بارش برسا دی۔ تو جب بارش برس گئی اور سلا دیا تو نیند ایسی تھی کہ ان کو ساری رات یہ احساس نہیں ہو سکا کہ وہ بارش ہو رہی ہے، وہ سوئی رہے، اور جب صبح اٹھے تو انتہائی چاق و چوبند اور بہت زیادہ ایکٹیو تھے وہ۔ ٹھیک ہے، باقی اس کے سوال کے جواب میں اس کی تھوڑی سی اور تشریح کریں گے۔ تمہارے پاؤں جمع رکھے، کہ جب تم ایکٹیو ہوگے، بہت زیادہ نیند پوری ہوگی تو ظاہر پاؤں جمع رہیں گے۔ اور تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم مومنوں کو تسلی دو جا کر کہ وہ ثابت قدم رہیں۔ ٹھیک ہے نا، یعنی دل میں ایک الہامی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صحیح ہے، فرشتوں کے ذریعے دل میں ایک الہامی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ظاہر ہے جب یہ کیفیت دل میں پیدا ہوگی کہ اللہ ساتھ ہے تو ذرا انسان کے اندر ذرا دل میں تسلی آ جائے گی اور سکون آ جائے گا، اور وہ ثابت قدم رہیں۔ ثابت قدم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے جو مشن ہے اس کے اوپر جو ہے اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ میں ابھی کافروں کے دلوں میں روب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کافروں کے دل میں ہیبت بھی ڈال دیتا ہوں، تمہیں سیٹسفیکشن دیتا ہوں، اور ان کے دل میں تمہاری ہیبت ڈال دیتا ہوں۔ تو یہ مزید جو ہے مسلمانوں کی سپورٹ کے لیے تھا۔ تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور مار کر کے توڑ دو، یعنی پھر ان کو جو ہے وہ جنگ میدان کے اندر کوئی لحاظ نہیں کرو، ان کو قتل کرو۔ یہ سزا اس لیے دی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی، یعنی ایمان نہیں لایا، آپ کی بات نہیں مانی۔ اور جو شخص خدا اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو خدا بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ ویسے تو کفار کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شدید عذاب میں جو ہے وہ عذاب دینے والا ہے۔ یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے۔ مطلب یہ دوزخ کا جو عذاب ہے اس کا مزہ چکھو۔ اے اہل ایمان، جب میدان جنگ میں کفار تمہارے مقابلے میں ہوں تو ان سے پیٹ پھیر کر نہ بھاگو۔ ٹھیک ہے نا، میدان جنگ کی حکمت عملی جو ہوتی ہے تو لاجیکل طور پر جو ہے وہاں سے جیسے لڑتے لڑتے ایک دم ایسے بھاگ گئے جیسے ہم تم سے ڈر گئے اور بھاگ رہے ہیں۔ یہ نارملی طور پر یہ ایک ڈاجنگ ایک ٹیکٹک ہوتی ہے جنگ کی، کہ جب آپ جو ہے اپنی جگہ سے بھاگیں گے اس طرح کہ جیسے ہم ڈر گئے اور بھاگ گئے، تو وہ بھی اپنی صفوں کو چھوڑ دیں گے جہاں پر مورچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی بھاگتے ہوئے آگے آئیں گے اور آپ پلٹ کے واپس حملہ کر دو۔ تو یہ جنگی ٹیکٹکس ہوتی ہیں، لیکن یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب آپ ان کے لیے جنگ لڑ رہے ہو تو اگر پیٹ پھیر کا بھاگنا ہے تو کسی لاجیکل طور پہ بھاگنا ہے تو بھاگ لو، لیکن ان کو چھوڑنے کے لیے نہیں کہ اللہ رسول ڈر کے بھاگ گئے کہ اصحاب جو ہے۔ اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے، یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے، یعنی جو ابھی میں نے بتایا کہ لاجیکل طور پہ پیچھے ہٹ گئے،
یا اپنی فوج میں جانے کے لیے کہ فوج آگے نکل گئی آپ پیچھے رہ گئے، تو یا بھاگ کے جانے کے لیے اس سے جا کر مل گئے تو اور ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ خدا کا غضب میں گرفتار ہو جائے گا. یعنی دو ان ٹیکٹکس کے سوا، دو باتوں کے سوا اگر کوئی بھاگے گا، یعنی میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا، تو پھر اللہ جو ہے ان کو غضب اللہ کا ان پہ نازل ہوگا اللہ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے دوزخ. اللہ کی پناہ میں سے جو بھاگے گا، ہاں منافق ہو جائے گا نا، پھر وہ جنگ چھوڑ کے بھاگ گیا. تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے انہیں قتل کیا. کیونکہ اللہ فرماتا ہے نا ہم نے 10,000 فرشتے بھیجے، تقریباً 10,000 فرشتے نازل ہوئے تھے. تو اللہ نے، تم نے قتل نہیں کیا، اللہ نے قتل کیا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس وقت تم نے لشکر پر کنکریاں پھینکی تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی. اللہ کمی بیشی معاف کرے. کچھ واقعہ ایسا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مٹی میں ہاتھ ڈالا، ایسے مٹی لی اور ایک غصے کے انداز میں آپ نے مٹھی میں بھرا پتھر، یعنی مٹی جو بھی ہوئے ہاتھ میں آئی، اور ایسے جو ہے کفار کے لشکر کی طرف پھینکی. تو اللہ نے اس کو، جو مجھے یاد پڑتا ہے، جو اللہ نے اسے ایسی آندھی بنائی وہ کنکریاں کہ وہ ان سب کی آنکھوں میں جو ہے وہ مٹی ہو گئی اور وہ لڑنے کے قابل نہیں رہے. تو وہ تم نے نہیں پھینکی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ اللہ نے پھینکی تھی. اس سے غرض یہ ہے کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے، اور خدا بے شک سنتا اور جانتا ہے. بات یہ ہے کہ کچھ شک نہیں کہ خدا کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے. یعنی کفار جتنی بھی لاجک اپناتے ہیں اللہ اس کو کمزور کرنے والا ہے. کافروں، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہاری فتح پاس آ چکی ہے. دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. اے کافروں، تم یہ دیکھ لو کہ جنگ بدر کے اندر اللہ نے ان کو فتح دے دی. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے انہیں فتح دے دی ہے، تو تم اپنے افعال سے نہیں، اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، اسلام لے آؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے. اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، اور خدا تو مومنوں کے ساتھ ہے. یہاں پر ایک بات اور بھی میں آپ کو دور حاضر کے طور پر بتاؤں. اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف لگی ہوئی ہے. آپ کرونا وائرس کو لے لیں یا کوئی بھی چیز لے لیں، تو یہ بات یاد رکھیں، جو سچے مسلمان ہیں خدا مومنوں کے ساتھ ہے. اللہ جو ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں میں مومنوں کے ساتھ ہے، اور کفار کتنی ہی تدبیر کر لیں تو وہ آہستہ اللہ ان کو تمام ختم کرے گا. کلمات الترکیب پہ آتے ہیں. یغشی وہ ڈھانپ دیتا ہے یا طاری کر دیتا ہے. النعاسہ اونگ، غنودگی. رجز الشیاطین شیطان کی نجاست. الاناق گردنیں. بنان پور یہ جوڑ. زحفن زحفن لشکر کشی کی صورت. متحرفن لقتال اور جنگی چال کے طور پر. متحیزن الی فئاتی کسی فوج سے جا ملنے والی. رمیتا تو نے پھینکا. لیبتلیا تاکہ وہ آزما لے. موہنن کمزور کرنے والا. اب یہاں آگے جو ہے وہ اس کے سوال ہیں 2. اب ان سوالوں کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ باقی مزید چیز کلیئر ہو. غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کن انعامات کا ذکر کیا ہے؟ پہلی چیز، کفار کے مقابلے میں کس صورت میں سورہ انفال کی آیت کے مطابق ہدایت دی گئی ہے؟ کفار کو خطاب کرتے ہوئے کس بات کی تنبیہ کی گئی ہے؟ اور اس کے بعد الف و جیم 3 آیتیں ہیں، تو اس کو ڈسکس کرتے ہیں. غزوہ بدر کے حوالے سے کن انعامات کا ذکر کیا گیا؟ اللہ نے بدر کے موقع پر جو مسلمانوں پہ انعامات یعنی رحمتیں برسائیں، پہلی ان پہ نیند طاری کر دی. میدان بدر میں مسلمانوں پر سکون اور اطمینان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند کا غلبہ کر دیا کہ وہ سوتے رہ گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں سے گھبراہٹ اور خوف دور ہو گیا اور انہیں سیٹسفیکشن، اطمینان حاصل ہو گیا. دوسرا انعام باران رحمت. تم پر آسمان سے پانی برسایا تاکہ تم کو نہلا کر پاک کر دے اور شیطان کی نجاست کو دور کر دے. میں آپ کو اس میں ایک ایکسٹرا بات بتاؤں. بارش کا پانی میں نے کہیں پڑھا ہے، یاد نہیں آ رہا مجھے کہاں. بارش کا پانی جب ڈائریکٹلی آ رہا ہو نا، آپ اسے کسی چیز میں جمع کریں اور اسے بوتل بند کر کے رکھ لیں، تو آپ کے کمرے میں رکھ لیں. شیاطین و جنات کے اوپر بہت بھاری گزرتا ہے وہ، جس میں سالٹ نہیں ہوتا پانی کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو
शैतान की निजात को दूर कर दे। फिर दिल की मजबूती, इस बारिश से मुसलमानों के दिल को मजबूत कर दिया कि मैदान बदर में इनके पाँव जमाए रखे, यानी जिस जगह मुसलमानों ने पड़ाव किया था उस जगह मुसलमानों के पाँव धंस रहे थे, बारिश की वजह से मिट्टी जम गई, यानी जो जिस जगह वो था वो मिट्टी ऐसी थी कि पाँव उसके अंदर धंस रहे थे, तो जंग लड़ना मुश्किल हो रहा था, तो अल्लाह ने पानी बरसा दिया, उस पानी से मिट्टी सख्त हो गई। फिर साबित कदमी, जो इनामात का जिक्र किया है उसमें एक पोशीदा इनाम ये भी कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फ़रिश्ते नाजिल किए और फरमाया तुम मोमिनों को तसल्ली दो, फ़रिश्तों को कि दिल में सेटिस्फेक्शन सुकून डालो, तसल्ली दो इल्हामी कैफियत के तौर पर, ताकि वो साबित कदम रहें। और काफिरों पर रोब, अल्लाह ताला ने काफिरों पर रोब, चौथा इनाम कि उनके दिलों पे फ़रिश्तों के ज़रिए रोब नाजिल किया कि काफिरों ने समझा कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, हालांकि वो फ़रिश्ते थे जो मुसलमानों की मदद कर रहे थे। मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था ना, जंग बदर के अंदर जो है वो फ़रिश्ते नाजिल हुए थे बाकायदा, जो कुफ़ार को दिख रहे थे, ठीक है ना। तो अब वो चाहे इंसान की सूरत में थे या इंसानी की सूरत में होंगे, ठीक है ना। कुफ़ार के मुकाबले में, कुफ़ार के साथ उनके मुकाबले में कि मुसलमानों को हिदायत क्या की गई है, कुफ़ार को खिताब करते हुए इन आयत में क्या तनबीह की गई है। तो तनबीह जो की गई है वो सुन लें। अल्लाह ताला ने कुफ़ार को डांटा है, कुफ़ार को तनबीह, कुफ़ार को डांटा है कि अगर तुम शिर्क व कुफ्र से रुक जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत ना करो और कुफ्र से रुक जाओ तो तुम्हारे लिए बेहतर है कि याद रखो हम मुसलमानों की हर हाल में मदद करेंगे और दोबारा तुम्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, यानी तुम आज हार गए बदर में, जंग बदर में, तुम दोबारा भी आओगे तो तुम्हें शिकस्त का सामना करना पड़ेगा, सही है, और जंग की मुशक्क़त बर्दाश्त करना पड़ेगी, यानी जो भी तकलीफ़ें जंग में होंगी, और आखिरकार कामयाबी मुसलमानों को ही हासिल होगी, ठीक है। अच्छा, सेकंड जो है कुफ़ार की कसरत, और साथ ही अल्लाह ताला ने ये भी तनबीह की है कि तुम्हारी कसरत तादाद तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी, कुफ़ार बहुत ज़्यादा थे, और अगर तुम्हें ये हो कि आइंदा तुम और ज़्यादा तादाद के साथ उतरोगे तो और मुसलमानों को शिकस्त दोगे तो कसीर तादाद भी तुम्हारे कुछ काम नहीं आएगी। अल्लाह ताला मोमिनों के साथ है और वो जिसके साथ है वो कभी नाकाम नहीं हो सकता, लिहाजा अपनी उन हरकतों और चालबाजियों से बाज आ जाओ, ठीक है ना। यानी एक तनबीह तो ये करी कि अल्लाह के रसूल का साथ दो, कुफ्र से हट जाओ, ईमान ले आओ, और तुम जितनी क्वांटिटी लेकर आए हो, तुम अगर ये समझते हो कि अगली दफ़ा इस दफ़ा तो हम हार गए तो अगली दफ़ा भी तुम्हें जंग की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, और अगर तुम ये सोचते हो कि अगली दफ़ा तुम और ज़्यादा ले आओगे तो हम जीत जाएंगे, तो नहीं, अल्लाह ने जैसे पहले मदद करी अल्लाह दोबारा मदद करेगा और फ़तह जो है मुसलमानों की होगी, और तुम ज़्यादा भी ले आओगे तो वो तुम्हारे कुछ काम नहीं आएंगे। तो ये हमारे इसके 3 सवाल हैं जो अहम हैं, ठीक है, और इसकी जो है वो आदि, और इसमें फिर इबारात का मफ़हूम जो है वो अलिफ बे और जीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ीना काफ़रू ज़ुहफ़न फ़ला तुवल्लुहुमुल अदबार एक है, और बे है वमा रमैता इज़ा रमैता वलकिन्नल्लाह रमा, ये वो है कंकरियाँ फेंकने का जिक्र, और जीम जो है वलन तुग़नी अन्कुम फ़िआतुकुम शैअन वला कसरत। तो ये 3 जो है इसका तर्जुमा है, जैसे आपने कल किया इसी तरह इसको करेंगे, ठीक है। कोई बात, कोई इसमें कोई चीज़ पूछनी है तो पूछिए। हाँ भाई, कोई चीज़ पूछनी है तो पूछिए। ये आपका वाइंड अप हो गया।